السلام علیکم، میں ہوں حکیم حسن بن سلطان بٹی اور آج ہم بات کریں گے ذہنی تھکن کے اسباب پر اور مختلف تدابیر جن کے ذریعے سے ہم ذہنی تھکن سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ذہنی تھکن ہے کیا؟ ذہنی تھکن ہر زندہ آدمی کو ہوتی ہے، حتیٰ کہ بیکار آدمی بھی ذہنی تھکن کا شکار ہو جاتا ہے۔ استاد ہو، شاگرد ہو، کارخانہ دار ہو، مزدور ہو، دکاندار ہو یا خریدار، ان سب کو کوئی نہ کوئی ذہنی تھکن رہتی ہے۔ ان میں اکثر لوگ خیالی تھکن کا شکار ہوتے ہیں، وگرنہ بالعموم جسمانی تھکن کو ہی ذہنی تھکن کا لوگ نام دے دیتے ہیں۔ تو اگر ہم اسباب کی بات کریں تو ذہنی تھکن کے بعد جسمانی اسباب بھی ہوتے ہیں، جیسے نیند کی کمی، غیر متوازن غذا، کسی مہم میں ناکامی، ورزش اور تازہ ہوا کی کمی، پرخوری، شراب نوشی وغیرہ بھی ذہنی تھکن طاری کر دیتے ہیں۔ کسی بیماری کے سبب ہونے والی تھکن مستقل ہوتی ہے، جبکہ ذہنی تھکن تغیر پذیر ہوتی ہے، مطلب اس میں جو ذہنی تھکن ہے وہ کبھی کم ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی یکدم غائب ہو جاتی ہے۔ تو ذہنی انتشار، سوچیں جو بھٹکی ہوتی ہیں، اس کے رد عمل کے طور پر بھی ذہنی تھکن طاری ہو سکتی ہے۔ فرد کا تذبذب اور بے یقینی بھی اس کا سبب بن جاتی ہے۔ اس صورت میں جب ذہنی تھکن والا آدمی ہے وہ اپنے اندر ہی سانس سانس مرتا رہتا ہے اور اس کے دماغ کے عصبی خلیات کمزور ہو کر بالآخر آدمی کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیتے ہیں۔ یہ تکلیف جیسا کہ تذکرہ ہوا ہے جذباتی بے آہنگی کا نتیجہ، مطلب جذبات جو ہیں وہ ایک ترتیب میں نہیں ہوتے، بے آہنگ ہوتے ہیں ذہنی تھکن والے آدمی کو۔ مستقبل، بچوں کی تعلیم، ازدواجی عدم موافقت، اقتصادیات، یہ چیزیں بھی ذہنی تھکن کا سبب بن سکتی ہیں۔ ہر قسم کے بل جو کہ روز افزوں ترقی پر ہیں، مطلب بڑھ رہے ہیں بل ہر قسم کے جو ہیں، اور بڑھتی مہنگائی، ہزاروں مسائل انسان کو گھیرے ہوئے ہیں اور یہ ساری چیزیں انسان کو ذہنی تھکن کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو اگر ہم علامات کی بات کریں، یہ تو ہم نے اسباب کی بات کی ہے، تو علامات کی بات کریں کہ پہچانیں گے کیسے کہ ہمیں ذہنی تھکن ہے یا نہیں ہے۔ فرد افسردہ رہے گا ہر وقت، گھر لوٹے گا تو پاؤں کے درد لگے گا جیسے پاؤں میں درد ہے، سر کی جکڑن کی شکایت بھی کر سکتا ہے، گھر پہنچتے ہی بستر کی خواہش کرے گا، گھر میں اس کے برعکس صورتحال کا سامنا ہوتا ہے۔ انچاہے مہمان آئے ہوتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے نئی ضرورتوں کی لسٹ ہوتی ہے، تو وہ ذہنی تھکن والے بندے کو مزید پریشان کر دے گی، تو اس میں اس کو ذہنی تھکن کا حملہ اور زور سے ہوگا۔ اگر اس وقت آپ کے مطلوبہ ٹارگٹس میں سے کچھ نہ کچھ حاصل ہو جاتا تو آپ کی ذہنی صحت برقرار بھی رہ سکتی تھی۔ بعض مریض جو ہیں وہ ذہنی انتشار کے عالم میں خواب دیکھتے ہیں، مجلسی زندگی سے بیزار اور خلوت گزینی کے جذبات اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں۔ اچھا، ان لوگوں کی زندگیاں جو ہیں ان میں انہیں دلچسپی نہیں نظر آتی اور انہیں حقائق جو ہیں وہ غیر مبہم لگتے ہیں، مطلب جو اصل حقیقتیں ہیں زندگی کی انہیں لگتی ہیں کہ یہ ان میں ابہام جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، مسائل زیادہ ہیں، وہ ساری کائنات کو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ علامات ہیں، اور بھی علامات ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم اس کے علاج کی بات کریں تو نفسیاتی علاج کے لیے مختلف تدابیر ہم کر سکتے ہیں۔ اقتصادی مستقبل جو ہے، بچوں کی بہبود ہے، ازدواجی عدم موافقت ہے، تو دیگر مسائل فرد کی تشویش کا باعث ہوتے ہیں۔ ممکنہ حد تک ان مسائل کو حل کرنے یا کروانے کی کوشش کریں، مگر اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ذہنی تھکن والا ہے تو ان کا جو اقتصادی مستقبل، مطلب اس کی جو معیشت ہے، اس کو آپ بہتر کرنے کی کوشش کریں، اس کے بچوں کی جو فلاح ہے اس پہ کام کریں، اس کی جو گھریلو تعلقات ہیں، خانگی تعلقات، اس کو بہتر کریں، تو اس سے کافی زیادہ مسائل بہتر ہو سکتے ہیں، اس کی ذہنی تھکن بہتر ہو سکتی ہے۔ حل دیر طلب ہوتا ہے تو مریض کو مسلسل مینٹل تھراپی دیتے رہیں، دوستانہ طرح سے، فرد کو بیزار نہ ہونے دیں، اس پہ الزام تراشی نہ کریں، بلکہ دیگر عوامل کو بنیاد بنا کر فرد کو جینا سکھائیں۔ لگی بندی روٹین سے ہٹا کر نئی دلچسپیوں میں لگائیں، اس کی اکتاہٹ اور بیزاری بتدریج کم ہونا شروع ہو جائے گی، اس کے معمولات کو مثبت انداز میں نئی ترتیب دیں، اس کو یقین دلا دیں کہ اس دنیائے رنگ و بو میں وہ بھی برابر کا حصہ دار ہے۔ کتابوں کی طرف متوجہ کریں، بالخصوص سفر نامے اور طنز و مزاح کی کتابیں پڑھنے کا موقع دیں۔ تو یہ اتنی اچھی تدابیر اور اتنے اچھے سے ذہنی تھکن کو بیان کر رہے تھے حکیم عابد حسین عابد صاحب، اور وہ یہ چیزیں لکھ رہے تھے طبی نفسیات نامی ایک کتاب میں۔
تو ذہنی تھکن تو ہر کسی کو طاری ہو جاتی ہے، جیسا کہ ایک شعر بھی ہے نا کہ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، نہ جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں۔ مطلب آدمی خود کہہ نہیں رہا ہوتا کہ مجھے ذہنی تھکن ہے، لیکن اس کو ہوتی ہے۔ ہمیں اس کی علامات کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ ویسے بھی ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرے، تو اس سے اس کی زندگی میں بھی آسانیاں آئیں گی اور آخرت میں بھی اسے اس کا اجر ملے گا۔ تو ذہنی تھکن کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو اگر اس طرح کے مسائل ہیں تو آپ اپنی علامات ضرور نیچے لکھ کے بتائیں، اور آپ اس کے علاج کے لیے کیا تدابیر اختیار کر رہے ہیں وہ بھی بتائیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔